چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک اکبر ایسا جرم ہے جو اللہ نے کسی کے لیے معاف نہیں کرنا۔ اس ظلم سے اپنے دامن کو بچائیے۔ قرآن حکیم کے ایک اور آوازے پہ کان دھریے، انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ساتھی اور ساتھی بنا بیٹھے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یاد کر لو یہ عرش والے کا کلام ہے، یہ مالک کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ حضرت شیخ ملا مرشد کی باتیں نہیں ہیں۔ مالک فرماتا ہے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، شرک اکبر کرنے والا، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والا، وہ کہے جی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں کیا پتہ لگے شرک کیا ہے، ہم تو بڑے مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث سناتا ہے، وہ بھی حدیث سناتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہائے افسوس، شیطان نے کیسے جملے ہمیں یاد کروا دیے۔ یہ بھی ٹماٹر بیچتا ہے، وہ بھی ٹماٹر بیچتا ہے، اس کے پاس اچھے ہیں، اس کے پاس گلے ہوئے ہیں، کبھی گلے ہوئے ٹماٹروں کا کیس بھر کے گھر میں لاتے ہو؟ پیاز لینے جانے والوں کبھی پیاز کی جگہ پہ آلو خرید کے لاتے ہو؟ بینگن کی جگہ پہ گوبھی کا پھول اٹھا کے لاتے ہو؟ اس میں تو آپ کو ساری دلچسپی ہیں، آلو اٹھا کر دیکھتے ہو گلا ہوا تو نہیں ہے، ٹماٹر کو دیکھتے ہو پلپلا تو نہیں ہے، سبزی کو دیکھتے ہو باسی تو نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی اتنی عزت بھی نہیں رہی ہمارے دلوں میں کہ ہم سوچ تو لیں، ہم تحقیق تو کر لیں، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، میں اس کو پڑھ کر ترجمے سے دیکھوں تو صحیح مالک نے منع کس بات سے کیا ہے، مالک نے حکم کس بات کا دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے مأواہ النار، شرک اکبر کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آئیے شرک اکبر کی 4 بڑی قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دعا میں شرک۔ انبیاء، اولیاء، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ تصور رکھنا کہ یہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، مشکلات میں ان کو پکارا جاتا ہے، یہ مصیبت میں کوئی پکارے، کوئی دکھ میں پکارے، کوئی غم میں پکارے تو اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے انبیاء وہ ان مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، وہ بری کرنے والے ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ بندہ نواز ہیں، وہ بندہ پرور ہیں، جہاں چاہے کھڑے ہو کر آوازہ لگا دو۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہے کرامات امدادیہ، اس میں کرامت بیان کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے، آگ بوٹ میں سوار تھے، وہ ایک پہاڑ سے ٹکرائی، قریب تھا دوبارہ ٹکراتی غرق ہو جاتی۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے مرید اسی جہاز میں سوار تھے، انہوں نے وہیں ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حاجی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے؟ یہ کہنا تھا کہ فوراً آگ بوٹ پانی سے باہر نکل آئی اور سیدھی چلنے لگ گئی، ساحل سے ٹکرا گئی، پہنچ گئی، مسافر سارے بچ گئے۔ ادھر یہ ماجرا ہوا، ادھر حاجی صاحب نے اپنے مرید خاص سے کہا میری کمر دبانا، اس نے کمر دباتے دباتے کپڑا اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کا مرید خاص ہوں، خانقاہ میں موجود ہوں، آپ میرے بغیر کہیں نہیں جاتے ہو، یہ کمر کیسے چھل گئی؟ کہنے راز دیاں گلاں نے تینوں نہیں پتہ لگنا، چپ کر جا۔ کہتے نہیں حضرت ایسی بات نہیں، میں آپ ہی کا مرید ہوں، میں پوچھے بغیر دامن نہیں چھوڑ سکتا، مجھے بتائیے کیا ہوا؟ کہا اصل میں تیرا ایک مرید بھائی آگ بوٹ میں سوار تھا، وہ پہاڑ سے ٹکرائی تھی، قریب تھا کہ دوبارہ ٹکراتی اور وہ جہاز غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو کندھا دیا اور کندھا لا کے پار کر دیتا، اس سے چھل گئی ہوگی، کسی کو نہ بچانا۔ اب وہ گنگو میں بیٹھا ہے، یہ جدہ کے ساحل پر پہنچا ہوا ہے، اتنی دور سے کون سی چیز ہے جس نے اس تک رپورٹ پہنچا دی؟ یوسف علیہ السلام تو کنویں میں پڑے ہیں، بابا بھی نبی ہے،
اور خبر نہیں ہوئی نبی کے سامنے گوشت ہے، ران میں زہر ملا ہوا ہے، خبر نہیں ہوئی آقا کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات واپس رہ چکی ہے، پیچھے رہ گئی ہے، اونٹ خالی جا رہا ہے، آقا کو خبر نہیں ہوئی، پیر جی نو کہنے دس دیتا، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ اولیاء کو، انبیاء کو مصیبتوں میں، دکھوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں پکارنا، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چاہے ان سے مانگ لو، سنتے ہیں، عطا کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ کے آوازیں لگانا، ان کو پکارنا، یہ شرک اکبر میں سب سے پہلی قسم ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم کفار مکہ کا شرک بیان کرتا ہے۔ کفار مکہ اسی قسم کے شرک کے اندر مبتلا تھے، وہ بزرگوں کو پکارتے تھے جب مصیبتوں میں پھنس جاتے تھے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ فَإِذَا رَكِبُوا، جب وہ سوار ہوتے کشتی میں، ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی، کوئی ان کی مدد کے لیے پہنچنے والا نہ ہوتا، وہ ہر طرف سے امیدیں اور آسیں توڑ کر ایک اللہ سے آوازہ لگاتے، اس کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کی کشتیاں ساحلوں سے لگ جاتی، وہ خشکی پہ آتے تو پھر شرک کرنے لگتے۔ مصیبت میں کس کو پکارتے؟ اللہ کو۔ مصیبت میں اللہ کو پکارتے۔ کفار مکہ کی بات ہو رہی، لیکن افسوس آج مصیبت میں کلمہ پڑھنے والا مصیبت میں بھی اللہ کو پکارنے کے لیے تیار۔ حق باؤ تاک باؤ، یار یڑیا پار لائیں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ وہ مصیبتوں میں تو اللہ کو پکار لیتے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا بھاگا تھا، کشتی بھنور میں پھنسی تھی، اکرما ان کا نام تھا، اور جب کشتی والوں نے اپنے لات عزا کو چھوڑ کر اللہ کو پکارا تھا، اس نے وہیں پہ آوازہ لگایا تھا، اگر یہاں مدد اللہ کرتا ہے تو خشکی پر بھی اللہ مدد کرے گا۔ اللہ اگر مجھے تو نے نجات دے دی تو میں اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو کفار مکہ کا شرک، اور آج یہی شرک کلمہ پڑھنے والی امت کر رہی ہے۔ قبروں پہ سجدے ہیں، قبروں پہ طواف ہے، قبر کو چوما جا رہا ہے، حضرت کے قدموں کو چوما جا رہا ہے، پیر و مرشد کے سامنے سجدے ہیں، اور ان کو پکارا کیسے جاتا ہے؟ آئیے قوال کی قوالی میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو۔ پکارو شاہ جیلا بغداد والے بابا کو پکارو، تمہاری قسمتیں بدل جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اور لوگوں اپنے رب کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ میں زندگی دی اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اس کو پکارو، جس نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے پر دودھ کا انتظام کیا اس کو پکارو، جس نے زندگی دی، عزت دی، رزق دیا، صحت دی، جوانی دی، آنکھیں دی، سماعت دی، اس کو پکارو۔ لیکن قوال کہتا ہے پکارو شاہ جیلا کو پکارو، بدل جائے گی قسمت بے سہارو۔ یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ۔ جس نے بھکاری بن کر آنا ہے وہ پیر جیلانی کے دربار پہ آئے۔ غوث الاعظم جان جان پنج تن، غوث الاعظم جان جان پنج تن، جب دم آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں، ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں۔ اقربا کیوں رو رہے ہو، میں کوئی تنہا نہیں ہوں، غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے، ہوں غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہے۔ کیا ہی پیارا ہے یہ نام دستگیر، خود بخود دل ہے غلام دستگیر۔ منکرو نعرے جہنم سے ڈرو، حشر میں ہوگا نظام دستگیر۔ پکارو پکارو شاہ جینا کو پکارو، پکارو شاہ جینا کو پکارو، اب پکارو شاہ جینا کو پکارو، پکارو شاہ جینا کو پکارو۔
مالک کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا والو، اے یہودیو، عیسائی بھی داخل، یہودی داخل، ہندو داخل، مجوسی داخل، پوری انسانیت کو اللہ کہہ رہا ہے انتم الفقراء، تم سارے بھکاری ہو، غنی کرنے والا اپنے عرش پر ہے، عطا کرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ یہ کہتا ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ، نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا جا رہا ہے جو جب مرے تھے ان کا استنجا لوگوں نے کروایا تھا، غسل لوگوں نے دیا تھا، کفن لوگوں نے پہنایا تھا، کندھوں پہ لوگوں نے اٹھایا تھا، قبر میں لوگوں نے اتارا تھا۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، یعنی بغداد والے حضرت پیران پیر کو۔ جب بھی مشکل پڑے، جب بھی مصیبت آئے، فوراً بغداد والے حضرت کی طرف منہ کر کے ان کو پکار لو، وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیتے ہیں۔ سوچئے امام الانبیاء پر بدر کے میدان میں مشکل پڑی تو رب کے رسول نے کس کو پکارا، کس کے سامنے ماتھے کو خاک پہ رکھا؟ اے کلمہ پڑھنے والو، اے آقا کے ساتھ نسبتیں کرنے والو، اے نبی کا نام آذان تکبیر میں لینے والو، نبی پر مشکل پڑی تھی، میدان بدر تھا، رسول اللہ نے کس کو پکارا تھا؟ سیدہ عائشہ پہ مصیبت پڑی تھی، کس کو پکارا تھا؟ سیدنا علی پہ مصیبت آئی تھی، کس کو پکارا تھا؟ وہ کہتا ہے منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، ہر قدم پہ یا فرید کہہ۔ نبی ابن عباس کو سکھا رہے ہیں جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، پناہ اللہ سے مانگو۔ یہ کہتا نہیں، قدم قدم پہ یا فرید کر، سارے جہاں میں درجہ ہے بابا فرید کا، خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا۔ تو منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، قدم قدم پہ یا فرید کر، منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر، منزل تیری کٹھن ہے، اس سے ذرا نہ ڈر۔ خالی نہیں جاتا منگتا فرید کا، اور ہمارا ایمان ہے خالی نہیں جاتا منگتا میرے اللہ کا، میرے اللہ کا منگتا کبھی خالی۔ کچھ لوگ دعا مانگتے گئے جی مول صاحب بڑی دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، یاد کر لو دعا مانگنا کبھی خالی نہیں جاتا۔ آپ دعا مانگیے، جو آپ مانگ رہے ہو اللہ آپ کو وہی عطا کر دے، اس کی مرضی ہے، اس سے بہتر عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی نہ وہ ملا نہ بہتر ملا، مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، کوئی شے بھی نہیں لبھی، آپ کی دعا پھر بھی خالی نہیں گئی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، آپ کے پلڑے اعمال میں نیکیوں کے انبار ہوگا، بندہ کہے گا اللہ اتنی ساری نیکیاں تو میں نے یہ کی نہیں ہے، یہ میرے نام اعمال میں کیسے شامل ہوگی؟ جواب ملے گا تو دنیا کے اندر اللہ